نحمد صلی علی رسول کریم. میرے قابل احترام بزرگوں دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت چھوٹی سی زندگی دی ہے، بہت جلد ختم ہونے والی. میں ایک دفعہ بات کر رہا تھا اللہ کی، تو بات کر کے جو ہے میں ادھر نکلا ہوں ادھر سے، یہاں 3 نوجوان بیٹھے تھے 20-20 سال کے. اس دروازے سے نکلے اور گاڑی نے ہٹ کیا، تینوں انتقال کر گئے. ان کا آخری بیان تھا، آخری دفعہ وہ بیان سن رہے تھے. اس لیے بیٹا یہ کیمرہ بند کر پلیز، جزاک اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھا. ہمارے جتنے گریٹ کرکٹرز ہیں، جیسے بریڈ مین تھا جس کی 99.99 کی ایوریج تھی، اس کا یہ تھیوری تھی کہ میں ہر میچ کو آخری میچ اور پہلا میچ سمجھ کے کھیلتا ہوں. ہر بیان کو پہلا سا بیان کہ جی میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں. کیونکہ جب بھی آدمی پریکٹس کرتا ہے کرکٹ کی، اس کی گیم امپروو ہوتی ہے. جب بھی آدمی کھانا کھاتا ہے اس کا ویٹ بڑھتا ہے نا. حالانکہ کل بھی روٹی کھائی تھی، آج پھر روٹی. یہ دعوت کا کام جو ہے نا، یدون الی الخیر، یہ سب سے پہلا کام ہے جس سے آگے کام صحیح ہو. لیکن دعوت کا مسئلہ یہ ہے کہ دعوت میں ایک ہی بات کی جاتی ہے، 2 نہیں کی جاتی. پانی ایک ہی برسایا جاتا ہے. پانی زمین کو کوئی نئی چیز نہیں، آج زیتون ڈال دو، کل مینگو کا جوس ڈال دو، ایسا نہیں ہے. ایک ہی پانی سے آم بھی نکلے گا، ایک ہی پانی سے کریلا بھی نکلے گا، اور ایک ہی پانی. ہم حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، نوجوان آئے تو میں تو بہت خوش ہوتا ہوں لوگ سوال کریں نا، تو جو اللہ تعالیٰ بتا دیتا وہ بتا دیتا ہوں. اس سے سوال کیا کہ صحیح بھائی یہ تبلیغ والے 6 نمبر کچھ اور بھی تو بیان کریں. میں کہا پہلی بات تو ہے اللہ قرآن میں کہتے ہیں جو پہلا نمبر ہے اللہ کی تعریف. سارے سمندر کی سیاہی بنا لو اور سارے درختوں کا قلم بنا لو، اور آدم علیہ السلام سے لے کے بولے اس سے پہلے جنات بھی لے لو، سب کو ملا لو، پہلا نمبر ہی ختم نہیں ہوگا. تم نے 6 نمبر ختم کر دیا. دوسری چیز میں نے اس سے کہا کہ تمہیں قاری کون سا اچھا لگتا ہے؟ اسے مجھے سدیس بہت اچھا لگتا ہے. میں کبھی سدیس عشاء پڑھائے گا، اس سے کہنا شیخ سدیس میں 20 سال سے آ رہا ہوں، تمہیں سنیں. تم ہر نماز میں سورہ فاتحہ سناتے ہو، اس کو بدلتے کیوں نہیں ہو؟ کبھی جنید جمشید کی نعت سنا دو، کبھی کچھ اور سنا. ایک ہی سورہ فاتحہ، ایک ہی رکوع میں وہی تسبیح، ایک ہی سجدہ میں وہی، ایک ہی بیٹھ کے جلسے میں آتا. یاد میرے دوستوں، دعوت کی مثال بارش کی طرح ہو، لیکن دعوت سننے والے لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں. کہ دعوت ایسا عجیب کام ہے، یا تو یہ بڑی ہدایت دیتا ہے یا گمراہ کرتا ہے. جس پہ پڑتا ہے نا پانی، یا تو پانی زمین کو تباہ کرتی ہے، جیسے ابھی پانی نے ہماری زمین کو فیصلہ سندھ و بلوچستان کو تباہ کی، یا زمین کو بنا دیتی ہے، ہرا بھرا کر دیتی ہے. تو دعوت سننا، میں کبھی کبھار درس قرآن بیٹھتا ہوں، مجھے بہت مزہ آتا ہے، نئی چیز سنتا ہوں. ایک ہی بات سننا بہت مشکل کام ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فبشر عباد، بشارت دے رہے میرے ان بندوں، یہ میرے بندے ہیں. اللہ نے بندہ جو ہے نا، بندگی سے اونچا درجہ کسی چیز کا نہیں، بندگی. اور عبد کس کو کہتے ہیں؟ عبد اردو میں کہتے ہیں جو انسانوں کے پیروں کے نیچے مٹی آتی ہے، اس کو عبد کہتے ہیں. کہ انسان کے لیے جو ہائیسٹ درجہ وہ عبدیت کا ہے. لیکن وہ عبدیت کیسے ملے گی؟ جب لوگوں کے پیروں کے نیچے مٹی آئے گی تب اس کو عبدیت کا درجہ ملے گا. ہم تو چاہتے ہیں نا کوئی ہمیں بڑا بنا دے، کوئی ہمیں جو ہے پیسہ آ جائے تو ہم اوپر ہو جائیں گے. اللہ کے نزدیک سارا الٹا ہے. ہم سمجھتے ہیں سود سے مال بڑھتا ہے، اللہ کہتے ہیں گھٹتا ہے. ہم سمجھتے ہیں صدقے سے مال گھٹتا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں بڑھتا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم سب سے اونچا جانا چاہتے ہو تو تم عبد بن جاؤ، لوگوں کے پیر کی جو مٹی آتی ویسے بن جاؤ. اس کو عبدیت کہتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں فبشر عباد، بشارت دے دو میرے ان بندوں کو، الذین یستمعون القول، جو بات کو بڑی دھیان سے سنتے ہیں، ویتبعون احسنہ، اور ان میں سب سے اچھی بات کی اتباع کرتے ہیں. اور قرآن میں اور حدیث میں ہر جگہ سب سے اچھی بات کس کی ہے؟ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. دعوت سے اچھی بات کوئی ہوئی نہیں. دعوت کو سننے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں. میں نے جتنے بزرگوں کے ساتھ کچھ وقت گزارا ہے، تو 8-10 مجھے یاد ہے جو انتقال کر چکے ہیں. میں نے ان کو ہر وقت سنتے ہی دیکھا ہے. اور اللہ نے 2 کان اسی لیے دیے ہیں زیادہ سنا کرو، ایک منہ دیا کم بولا کرو. آج مزاج الٹا ہو گیا ہے، بولنا بہت ہو گیا، سننا کم ہو گیا. سننا اتنا ضروری ہے. سننے سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جو بات کو سنے، اور ہر بات ہر وقت سمجھ نہیں آتی، لیکن بار بار سنتا رہے گا. 1 سال سنتا ہے تو پھر جا کے کلاس میں بیٹھ کے پیپر پاس کرتا ہے. پہلے دن تھوڑی ٹیچر کو سمجھ جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے جو باتیں تمہیں سمجھ میں آ رہی ہیں، جو علم تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے اس پہ عمل کرو، اللہ تمہیں وہ علم دے گا جو تمہیں سمجھ نہیں آ رہا. جو رستے تمہیں سمجھ آ رہے ہیں ان رستوں پہ چلو، اللہ تم پہ وہ رستے کھلے تمہیں سمجھ نہیں آ رہے. تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جو دھیان سے بات سنتا ہے. اور یہ یاد رکھنا میرے دوستوں، سننے والے بڑی خیر پہ ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، جن میں اللہ خیر دیکھتا ہے بس ان کو اپنی بات سناتا ہے، ورنہ نماز سن کے لوگ چلے جاتے ہیں. جن میں اللہ خیر دیکھتا ہے اس کو صرف اپنی بات سناتے ہیں. وَلَوْ أَسْمَعُهُمْ لَتَوَلَّوْا هُمْ مُعْرِضُونَ، اگر یہ سن بھی لیتے منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں، ان کو کوئی اثر نہیں. اللہ کی بات سننا دھیان سے یہ بہت ضروری ہے. میں نے 2000 میں 3 دن لگائے تھے، سن 2000.
اور میں کرکٹ کھیلتا تھا، ٹائم ہوتا نہیں تھا، لیکن اللہ نے مجھے ایسے فضل فرمایا، ایسے اچھے دوست دیے جو مجھے فجر مسجد میں پڑھاتے تھے، سارا دن پھر میں گراؤنڈ میں رہتا تھا، عشاء مجھے مسجد میں پڑھاتے تھے، میں فجر میں امام صاحب کا بیان سنتا تھا 15 منٹ، عشاء میں تعلیم میں بیٹھتا تھا۔ اللہ کی قسم جتنے سوالات تھے اللہ نے 3 سال میں سارے ختم کیے۔ یہ سننا اتنا ضروری ہے، اور قرآن میں آپ جہاں بھی گمراہ لوگوں کی بات دیکھیں گے نا، ان کی ایک ہی وجہ ہوگی جو میں نے پڑھی ہے، جو سنی علماء سے، یہ سنتے نہیں تھے۔ جب جہنم میں لوگ چیخ پکار کریں گے تو فرشتے پوچھیں گے الم یاتیکم نذیر، وہ تمہیں ڈرانے آتا تھا، قالوا بلی آتا، تم نے کیا کیا؟ ہم نے ان کو جھٹلا دیا۔ پھر وہ چیخیں وہ کہیں گے وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعیر، کاش ہم دنیا میں اللہ کی بات سن لیتے، کاش ہم بیٹھ جاتے۔ جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔